مجھ پہ یہ کن گاؤں بس تیرے گن، مجھے بس تو ہی سن، فایا کن ہوا مجھ پہ یہ کن گاؤں بس تیرے گن، مجھے بس تو ہی سن، فایا کن 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 فایا کن، سارا ورق تھا سادہ کیا رب نے ارادہ، سارا ورق تھا سادہ کیا رب نے ارادہ، تانا بانا جب چاہا جیسا چاہا لیا بن، تانا بانا جب چاہا جیسا چاہا لیا بن، تانا بانا جب چاہا جیسا چاہا لیا بن، مجھے بس تو ہی سن، فایا کن 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 فایا کن، ملے در پہ رسائی یہی دل میں سمائی، ملے در پہ رسائی یہی دل میں سمائی، ملے در پہ رسائی تیری نظروں میں آؤں لاگی بس یہی دھن، 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 مجھے بس تو ہی سن، فایا کن فایا۔ میرے خاموش لفظوں میں ہمیشہ بولتا ہے تو، میں ہلکا جو عمل سمجھوں اسی کو تولتا ہے تو، کریمی پہ فلا تیری معافی گھولتا ہے تو، میری خاموشی کو میری بے بسی نہ جانیے، میری خاموشی کو میری بے بسی نہ جانیے، یا رسول اللہ کہوں اور رخ ہوا کا موڑ دوں، ہاتھ باندھے یوں کھڑی ہوں آپ کا منشا ہے یہ، دیپ کو ان آندھیوں میں یوں ہی جلتا چھوڑ دوں، پر سرکار کی یہ ناز ہے بدکار کا، خود کو کچھ سمجھوں تو گویا اپنی قسمت پھوڑ دوں۔ تلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہ جو نبی یہاں مبعوث فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں مبعوث فرمایا ہے، یہ آیت مبارکہ اگلے سے میں آپ کو یہ بتاتی ہے، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ کتاب، تاکہ وہ ان پر اللہ کی کتاب کو تلاوت کرے، پھر وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک کرے۔ تلاوت سے کیسے پاکی ہوتی ہے؟ وہ میں نے جب پہلے شروع میں درس شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو خواتین پاکی کو غسل کرتی ہیں، یہ جب غسل کر لیتی ہیں تو اس کے بعد کلمے پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتی ہیں اور پھر اس کے بعد سمجھتی ہیں کہ پاک ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا یہ کس نے بتایا؟ تو پتہ چلا کہ پیچھے سے دادیوں نے امیوں نے پھر بیٹیوں کو، بیٹیوں نے اپنی بیٹیوں کو، تو ننگے جسم پر کوئی بھی کلام پڑھنا حرام ہے، نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو پتہ نہیں یہ پاکی کے کنسیپٹس ہمارے یہاں کیسے ہیں، تو وہ میں بڑی حیران پریشان ہوئی۔ تو بہت ٹائم گزرا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی، الحمدللہ پھر انہیں سمجھ آئی کہ پانی بہانے سے پاکی ہوتی ہے۔ جب تک ناپاکی کے عالم میں
جب تک سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا ایک ایک بال پانی سے گیلا نہیں ہو جاتا. پانی چپڑنے سے باقی نہیں ہوتی، پانی بہانے سے باقی ہوتی، اور بہانے سے ظاہر ہے بال اپنی جڑ سے لے کر نوک تک گیلا ہوتا ہے. اگر پاکی کے غسل میں اگر جسم کا ایک بال بھی سوکھا رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ کتاب پڑھتا ہے اور پاک کرتا ہے. تو یہ کون سی والی پاکی ہے؟ یہ دل والی پاکی ہے. اللہ کا کلام دلوں سے گندگیوں کو دور فرماتا ہے اور انسان کی روح کو طہارت عطا فرماتا ہے. یہ کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ فجر سے پہلے یعنی تہجد کے لیے وہ ہمیشہ مسجد میں پہنچتے تھے، اور ایک طرح سے ان کا ایک ریکارڈ تھا کہ کبھی کوئی بھی شخص ان سے پہلے تہجد میں نہیں پہنچتا تھا، سب سے پہلے وہی ہوتے تھے. ایک دن وہ دن کے کسی وقت میں اپنے گھر کے کسی کام سے بازار سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص شراب کے نشے کی وجہ سے زمین پر گرا پڑا ہے. وہ آگے بڑے انسانی ہمدردی کے تحت تو اس کو اٹھائیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا منہ نالی کے اندر پڑا ہوا تھا اور نالی کی ساری غلاظت اس کے منہ کو لگ لگ کر آگے نکل رہی تھی. بحیثیت انسان ان کے دل کو بڑی کراہت ہوئی. انہوں نے اس کا چہرہ اٹھایا، اس کو نالی سے پیچھے کیا، پانی منگوایا، اس کا منہ دھویا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ بے ہوش تھا، ہوش میں نہیں تھا، تو اس کو ایک طرف کنارے پہ کر کے گھر چلے گئے. وقت گزرنے کے ساتھ شرابی کا نشہ اترا تو وہ اپنے گھر گیا. اگلے دن صبح جب وہ بزرگ تہجد کے لیے مسجد میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے کوئی تہجد کے مصلی پر موجود ہے اور اس کی آہو بکا سے پوری مسجد گونجتی ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے جو آج مجھ سے پہلے یہاں موجود ہے اور اتنا روتا ہے. تو وہ تھوڑا آگے ہوئے، انہوں نے دیکھا یہ دوپہر والا شرابی تھا. بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے. غیر سے آواز آئی کہ ہمارے پیارے، تم نے ہمارے لیے اس کا منہ دھویا، ہم نے تمہارے لیے اس کا دل دھو دیا. یہ اللہ ہے جو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. وہ فدیہ نہیں مانگتا، وہ بہانہ مانگتا ہے. بہانہ بنا دیں تو بخشش ہو جاتی ہے. مہربان سے کیا ملے ہے مہربانی کے سوا، جیسے بادل سے ملے نہ کچھ بھی پانی کے سوا. مہربان سے کیا ملے ہے مہربانی کے سوا، جیسے بادل سے ملے نہ کچھ بھی پانی کے سوا. ادنا بیکار عاجز ہوتے ہیں بندے سبھی، ادنا بیکار عاجز ہوتے ہیں بندے سبھی. فضل رب العالمی کیا ہے روانی کے سوا، فضل رب العالمی کیا ہے روانی کے سوا. مہربان سے کیا ملے ہیں مہربانی کے سوا، جیسے بادل سے ملے نہ کچھ بھی پانی کے سوا. جو بھی بندے کو ملے تیرے کرم سے ہی ملے، جو بھی بندے کو ملے تیرے کرم سے ہی ملے. تو کہ سجدہ تجھ کو کیا ہے حکمرانی کے سوا، تو کہ سجدہ
کا تجھ کو کیا ہے حکمرانی کے سوا، مہرباں سے کیا ملے ہیں مہربانی کے سوا، جیسے بادل سے ملے نہ کچھ بھی پانی کے سوا، ذکر رب کے ساتھ ہی ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ، ذکر رب کے ساتھ ہی ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ، صحن کعبہ میں نہیں کچھ نعت خوانی کے سوا، صحن کعبہ میں نہیں کچھ نعت خوانی کے سوا۔ اجتماعی عبادات پسند ہیں، اسی لیے اللہ نے جماعت رکھی ہے نماز میں، جمعہ رکھا ہے، خطاب میں، حج رکھا ہے، یعنی ایک چیز وہ ہے جو روز ہے، ایک وہ ہے جو ہفتہ وار ہے، ایک وہ ہے جو سالانہ ہے، اور یہ سب اجتماعات ہیں جو اللہ کو پسند ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر ذکر کریں، اور تمام عبادات میں جو زمین پر کی جاتی ہیں، ہر عبادت کی اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن مقبول ترین عبادت رسول اللہ پر درود پڑھنا ہے، کیونکہ کسی بھی عبادت کے رد ہونے کا خوف ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں، ہر عبادت کی اپنی جگہ ہے، قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے، کوشش ہم اپنی طرف سے جان توڑ کر کریں کہ قبول ہو جائے، ہو یا نہ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تمام عبادتوں میں جس کے رد ہونے کا خوف نہیں ہے وہ درود ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ درود ہم نہیں پڑھتے بلکہ ہم اللہ کو صرف ریکویسٹ ڈالتے ہیں کہ آپ بھیج دیں، ہم بھیج نہیں سکتے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہر ایک درود کی فضیلت بیان کرنے والا سورہ احزاب کی اس آیت کو لازمی بتاتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب اس میں جو اس کا ہر حرف ایسا ہے کہ اگر اس کا تفصیلی بیان کیا جائے تو وہ گھنٹوں مانگتا ہے۔ ان الگ چیز ہے، ان اللہ الگ چیز ہے، ملائکہ الگ چیز ہے، ملائکتہ الگ چیز ہے۔ میں آپ کو صرف ادھر ملائکتہ میں سے صرف کی بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ سب ہی اللہ کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک منع فرماتا ہے کسی کو بھی زمینوں آسمانوں میں کہ اس کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، اور جب محبوب پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ اپنے اس کام میں خود فرشتوں کو شریک کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ شریک کرتا ہے بلکہ آپ کو آیت اتار کر بتاتا ہے کہ میں بھی اپنے محبوب پر درود اکیلے نہیں بھیجتا بلکہ محفل سجاتا ہوں، یعنی اس کو اجتماع پسند ہے، لوگوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ اجتماع میں اکٹھے ہوں، اور خود بھی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر اللہ حضور پر درود بھیجے تو اللہ کا تو ایک بھی بار کا کافی ہے، کیونکہ جس کی جتنی ذات ہے اس کا ویسا کام ہے، تو اللہ کی تو کوئی حد نہیں ہے نا۔ اگر وہ ایک بار درود بھیجے تو وہ اتنا ہوگا کہ سارے زمین آسمان والے مل کے ہمیشہ بھیجتے رہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک ہی بار کا بھی کافی ہے، مگر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ خود بھیجتا ہے، اور باوجود اس کے اکیلا بھی کافی ہے، ہمیشہ بھیجتا رہتا ہے۔ یہ جو ان اللہ ہے نا، یہ انڈیفینٹ کا صیغہ ہے، یعنی وہ بھیج نہیں رہا۔ جیسے آپ روٹی کھاتے ہو تو آپ کھاتی ہو، کھا رہی تھی، کھاؤ گی، یہ کام آپ نے ختم نہیں کرنا۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بھیج رہا تھا، بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا، یہ کام رکنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس کام میں پھر اس نے آپ کو بتایا کہ میں تنہا بھی بہت کافی ہوں، فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری تو پڑتی نہیں پھر، لیکن میں اکیلا بھی نہیں بھیجتا بلکہ میرے ساتھ مل کر میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اب اس میں جو اس نے کہا نا ہوں، اللہ اور اس کے فرشتے،
इधर उलमाए किराम फरमाते हैं कि फरिश्ते तो सभी अल्लाह के हैं, हर फरिश्ता अल्लाह का ही है ना। ये जो आपके हमारे कंधों पर किरामन कातबीन है, ये जो माओ के पेट में बच्चों की शक्लें बनाने वाले, ये रिस्क लिखने वाले, बारिश बरसाने वाले, हवा कंट्रोल करने वाले, जन्नत के फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते, वो सारे फरिश्ते जो शब कदर में उतरते हैं, हर फरिश्ता अल्लाह का है। उसने कहा सुनो, जो मेरे साथ मिलकर हुजूर पे दुरूद, मेरे महबूब पे दुरूद भेजते हैं ना, वो फरिश्ते मेरे फरिश्ते। समझ आई आपको ये बात? ये मेरे क्या है, ये मेरे एक डिस्टिंक्शन है, सभी मेरे हैं, लेकिन जो हुजूर पर दुरूद भेजेगा, मेरे महबूब पे दुरूद भेजेगा, वो मेरा खास होगा। अगर फरिश्तों में से भी दुरूद भेजने वाले फरिश्ते खास हैं, तो फिर इंसानों में से भी तो दुरूद पढ़ने वाले खास होंगे ना। नबी की जब हम महफिल सजाएंगे, पढ़कर दरूद ढेरों उनको पहुँचाएंगे, खुश होके आका हमसे जब मुस्कुराएंगे, इनके रोशन चेहरे पे सदके हो जाएंगे, अपने नबी की जब हम। कितने दिन कितनी रातें काटी, कितनी बरसातें, अंदर है आग भड़कती, अंदर है आग भड़कती, सुन सुन तैबा की बातें, कब जाके शहर मदीना प्यास बुझाएंगे, तैबा के वाली हमें कब तैबा बुलवाएंगे, तैबा के वाली हमें कब तैबा बुलवाएंगे, अपने नबी की जब हम। जो भी तैबा को जाए, गीत इसी के गाए, जो भी तैबा को जाए, गीत इसी के गाए, तैबा है ठंडा मीठा, तैबा है ठंडा मीठा, बस यही बात सुनाए, क्या हम भी सहने हरम में सजदे कर पाएंगे, क्या हम भी सहने हरम में सजदे कर पाएंगे, तैबा के वाली हमें कब तैबा बुलवाएंगे, तैबा के वाली हमें कब। ऊपर है गुंबद खजरा, अंदर सुनहरी जाली, ऊपर है गुंबद खजरा, अंदर सुनहरी जाली, जाली के अंदर पर्दा, जाली के अंदर पर्दा, पर्दे में तुरबत आली, आका जी आप कभी ये पर्दे उठाएंगे, आका जी आप कभी ये, आका जी आप कभी ये, आका
जी आप कभी ये, आका जी आप कभी ये पर्दे उठाएंगे, तैबा के वाली हमें कब तैबा बुलवाएंगे, तैबा के वाली हमें कब तैबा के कंकर पत्थर सहने मस्जिद के कबूतर, तैबा के कंकर पत्थर सहने मस्जिद के कबूतर, ज़र्रे या तिन के बना कर रख ले वही हमको सरवर, कह दे वो काश के अब ये वापस नहीं जाएंगे, कह दे वो काश के अब ये वापस नहीं जाएंगे, तैबा के वाली हमें कब तैबा बुलवाएंगे, अपने नबी की जब हम महफिल सजाएंगे, पढ़कर दरूद ढेरों उनको पहुँचाएंगे, खुश हो के आका हमसे जब मुस्कुराएंगे, इनके रोशन चेहरे पे सबके हो जाएंगे, अपने नबी की जब हम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना दुनिया का वाहिद शहर है जिसकी मिट्टी भी खुशबूदार है, जिसकी हवाएं भी खुशबूदार हैं, जहाँ से लोग खाक उठा के लाते हैं तो वो खाक के शिफा बन जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसके लिए रोने वाले जहान में सबसे ज्यादा रोते हैं, और दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ जाने के लिए सबसे ज्यादा दुआएं मांगी जाती हैं। और एक साहिब हमारे जानने वालों में से थे, वो कहते हैं बारिश हुई तो कुछ कीचड़ हो गया मदीने में भी। जो अब मस्जिद नबवी है, आपको मालूम ही है कि हुजूर के ज़माने में जितना पूरा शहर था, अब वो मस्जिद नबवी है सारी की सारी, वो फुली टाइल्ड है। वहाँ आपको एक चुटकी खाक भी नहीं मिलती, बिल्कुल एक कोने से दूसरे कोने तक आप चल चल के थक जाएं, लेकिन तो ओवरऑल मार्बल है सारा, बिल्कुल वाइट मार्बल है, दीवारों पर टाइल्स हैं, कुछ कच्चा नहीं है। मस्जिद नबवी जो अब है वो सारी की सारी कवर्ड है, बिल्कुल है पूरा शहर। नबी के जमाने में जितना एरिया शहर था, अब वो सारा मस्जिद नबवी के अंदर है। उसके बाहर जो जगह है वो डेफिनेटली कच्ची है, मट्टी है। कोई इलाका ऐसा भी है जहाँ कुछ कागज कंकर पड़ा हुआ नजर भी आ जाता है। और जो होटल्स हैं वो ऑब्वियसली मस्जिद नबवी से दूर दूर डिस्टेंस पर हैं, तो शहर वालों को, होटल वालों को मस्जिद नबवी आने के लिए अच्छा चलना पड़ता है। और जब वो चल के आते हैं तो जाहिर है उनके जूतों में फिर डस्ट होता है, या रास्ते में कोई कुछ गंदगी लगी हो या कुछ भी हो। तो वो फरमाते हैं मस्जिद नबवी के सहन में बैठा हुआ था, बारिश हुई थी, बहुत सख्त बारिश हुई थी, तो जाहिर है बाहर जरा कीचड़ था, मट्टी गीली हुई हुई थी, लोग आ रहे थे तो किसी किसी के पाँव के साथ कीचड़ भी आ रहा था। लोग वैसे अदब करते हैं और पाँव के जूते बाहर ही साफ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं ख्याल होता, या वो नादान होते हैं, जान के कोई नहीं कर सकता, नादानी में करते होंगे कि बस चले गए तो चले गए। कहते मैं बैठा हुआ था, मैंने अपने दिल में सोचा कि ये कीचड़ नापाक है और लोग नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, और ये जूतों के साथ मट्टी लेकर लोग अंदर आते हैं। तो कहते हैं दिल में ये ख्याल आया हुआ था, अजान करीब, वक्त करीब था अजान का, तो मैं उठा कि मैं वॉशरूम जाऊं और फिर वुजू बनाऊं तो नमाज की तैयारी करूं।
وہ کہتے ہیں مسجد نبی کے صحن سے گزر رہا تھا کہ بوڑھی مجذوب عورت، حبشن تھی، وہ مجذوب تھی. مجذوب آپ کو سمجھ آتی ہے نا؟ مجذوب وہ ہوتا ہے جس پر اتنی تجلیات ہوتی ہیں کہ اس کا یعنی اس کی سوچنے کی صلاحیت عام انسانوں جیسی نہیں رہتی. یہ جو مجذوب ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں لوگ عام کہتے ہیں پاگل ہے. کبھی وہ کھمبے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ درخت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. وہ پاگل نہیں ہوتا. سچ یہ ہے کہ اللہ جو کہتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات و ما، کائنات کی ہر شے بولتی ہے. ہمارے کان نہیں سن سکتے نا، وہ اب اس لیول سے اوپر کے درجے کا ہے. اس سے درخت بھی بات کر سکتا ہے، اس سے سڑک بھی بات کر سکتی ہے. تو وہ مائی صاحبہ تھی، مجذوبہ تھی، اور مسجد نبوی کے صحن میں کسی ایک کونے میں وہ موجود تھی. یہ کہنے لگے کہ جب میں وضو بنانے کے لیے نکلا، میں گزرنے لگا تو انہوں نے قریب سے گزرتے ہوئے ایسے میرے کرتے کا دامن پکڑ لیا، اور انہوں نے مجھے ایسے دامن پکڑا اور انہوں نے مجھے ایسے جھٹکا لگایا اور کہا کل المدینہ طیب. کہتے میں جہاں تھا میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا. حضور کے غلاموں کی بھی یہ شان ہے کہ وہ دلوں میں آنے والے خیال سے واقف ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ان کی دل میں ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی کہ وہ کیچڑ کی وجہ سے جو پریشان ہو رہے تھے، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ پڑی ہوئی اس دیوانی نے ان کا وہ مسئلہ حل کر دیا. کہتے ہیں اس نے زور سے میرا کرتا جھٹکا اور اس نے مجھے غصے سے کہا کل المدینہ طیب، بے شک پانی اترے اور مٹی کا کیچڑ بنے، لیکن ناپاکی یہاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں وہ موجود ہیں جن سے اللہ نے دلوں کو پاکی عطا فرمائی. کہتے ہیں سب دیوانے کل مدینہ طیب، ہیں جانتے سیانے کل مدینہ طیب، کل مدینہ طیب، کل مدینہ طیب، کل مدینہ طیب، کل مدینہ طیب. پاؤں میں کیوں وہ جوتا، آقا کا یہ شہر ہے، دے گندگی کو پاکی، طیبہ ہی وہ بحر ہے، دے گندگی کو پاکی، طیبہ ہی وہ بحر ہے، دے گندگی کو پاکی، طیبہ ہی وہ بحر ہے. کل مدینہ طیب، 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 کل مدینہ طیب. طیبہ ہے نام جس کا، اعلیٰ مقام اس کا، رحمت جہاں پہ اترے ایسا ہے بام اس کا، رحمت جہاں پہ اترے ایسا ہے بام اس کا، رحمت جہاں پہ اترے ایسا ہے بام اس کا. کل مدینہ طیب، کل مدینہ طیب، کل مدینہ طیب، کل مدینہ طیب. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاسپورٹ بنوائیں، ویزا لگوائیں اور ہو آئیں. ایک تو یہ کہ جانے اور بلانے میں فرق ہوتا ہے. جو جاتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہ محبوب کی ذمہ داری ہوتی ہے. ظاہر ہے جو مہمان خود آ جائے اس کے سامنے جو رکھا ہو وہ آپ پیش کر دیتے ہیں نا، بھئی آیا جو خود ہے بغیر بتائے. اور جس کو آپ بلاتے ہیں
پھر اس کا آپ اہتمام کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے بلایا ہے. بس یہ ٹوٹل ڈفرنس ہے. جانے اور بلانے میں فرق ہوتا ہے. صحن وہ کبھی خالی نہیں ہوتا، ہمیشہ لوگوں سے بھرا ہی رہتا ہے، لیکن سب لوگ ایک طرح کے بھی نہیں ہوتے. جو جیسا ہوتا ہے وہ وہاں سے ویسا ہی عکس لے کر اٹھتا ہے. جانے کا طریقہ تو یہی ہے کہ پیسے جمع کریں، کمیٹیاں ڈالیں، زیور بیچیں، اور اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، پاسپورٹ بنوائیں، ویزا لگوائیں اور جائیں. بلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائے نماز نہ چھوڑیں، تسبیح نہ چھوڑیں، درود نہ چھوڑیں، اور بے شک آپ جا سکتے بھی ہیں پھر بھی آپ کہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بلائیں. بلانے کا مزہ باخدا اور ہے. بلایا جاتا ہے تو پھر ہر لمحہ نظر میں رکھا جاتا ہے. جنہیں بلایا جاتا ہے انہیں دیکھا جاتا ہے، اور وہ خالی نہیں بھیجے جاتے، کیونکہ جسے ہم بلاتے ہیں اس کے لیے ہم نے کچھ اہتمام پہلے سے کیا ہوتا ہے. تو اس بات کو سیکھیں. ویزا لگنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لگ جاتا ہے، ٹکٹ بھی آ جاتا ہے، لیکن بلا لیا جائے تو پھر کیا ہی مزے ہوتے ہیں. بلانے والوں کی کیا بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ یعنی جیسے میں گروپ لے کے جاتی ہوں تو ایک خاتون ایسی بھی گئی جو 90 سال کی عمر کی تھی، تو میں پریشان ہو گئی ان کا کارڈ دے کے. میں نے سوچا ان کو کدھر سنبھالتی پھروں گی میں، اتنی یہ ضعیف ہیں، اور اتنے ضعیف ہونے کی وجہ سے ان کی یاداشت کا بھی مسئلہ تھا. وہ ٹھیک پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس، اور وہ مزے سے پہلے تو مجھے 40,000 دے کے چلی گئی. مجھے کہنے لگی کہ اگر میرا کام بن گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے میرے کفن دفن میں لگا دینا. تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا میرے تھوڑے اور کام ہیں جو میں اب یہ بھی اہتمام کروں گی، اپنی بیٹیوں کو دے کے جائیں. انہوں نے کہا میں لیتی نہیں ہوں، میں نے عمرے پہ جانا ہے. میں نے جب ہمارا سارا کام ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا سب کچھ ہمارا، میں نے وہ 40,000 ان کی بیٹی کو دے دیے. میں نے کہا کہ ہماری تو سب کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو یہ آپ رکھیں. جانے والوں کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے کون واپس آئے گا، کون وہیں رکھ لیا جائے گا. جب میں نے ان کو پیسے واپس کیے تو 3 دن بعد وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہنستی مسکراتی آ گئی اور کہنے لگی یہ لو تمہارے پیسے پورے ہو گئے، چلو میرا بھی کام کراؤ. میں ان کا منہ دیکھتی رہی. میں نے کہا یہ کیسے پورے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جس دن کے تم نے موڑے میں سجدے میں ہی پڑی تھی، اور میں اللہ کو یہی کہتی تھی کہ مجھ غریبنی کو دینے سے تیرے خزانے میں کمی آ جائے گی. مجھے نہیں پتا میں نے آنا ہے، مجھے نہیں پتا میں نے آنا ہے. کہتی ہے وہ 2 دن گزرے نہیں تو تیسرے دن دوپہر کو وہ بچوں کو سپارہ پڑھاتی تھی تو ان کا کوئی شاگرد تھا، وہ انگلینڈ سیٹل ہوا تھا اور وہ پاکستان آیا ہوا تھا. یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ لوگ اکثر چکر لگاتے ہیں سال کے اینڈ میں. تو کہتی ہے وہ آیا ہوا تھا اور اس نے شاید زکوٰۃ ہی نکالی ہوگی، اور اللہ نے اس کے دل میں جو ڈالا. جتنے پیسے ان کے کم تھے اس تقریباً اتنی ہی اماؤنٹ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اماں کو بھجوا دی کہ جاؤ سپارے والی اماں کو دے آؤ. وہ بیٹا آ کے اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو پیسے دے گیا. جو یعنی ایجنٹ کو دینے والے پیسے پورے ہو گئے، اور جو خرچے کے تھوڑے بہت کم تھے جب ان کے بچوں نے دیکھا کہ اماں کا تو ایسے بلاوا آیا تو وہ 4-5 نے تھوڑا تھوڑا ملا کے ان کا خرچہ بھی پورا کر دیا. اب اماں کو ٹکٹ بھی آ گیا، ویزا بھی لگ گیا. میرے لیے مشکل تھی، میں کدھر سنبھالوں گی ان کو. 80 عورتیں ہوتی ہیں میرے ساتھ، 90 عورتیں ہوتی ہیں، یہ چلتی بھی نہیں ہیں اور یہ بھول جاتی ہیں. مطلب جب ہم ایئرپورٹ پہ انٹر ہوئے تو وہ اپنا پاسپورٹ بھول گئی. پھر جب بیگ رکھے ایکسلیٹرز پر وہاں چیکنگ کے لیے رکھے، اس پہ پٹوں پر ڈالے جب بیگ کو، وہ وہاں سے بیگ اٹھانا بھول گئی. یہ پاکستان ایئرپورٹ میں ہی وہ سارا کچھ. اس کا سبب اللہ نے کیا بنایا. حضرت سے ہمارے ساتھ ایک خاتون گئی، وہ کسی کے گھر میں کام شام کرتی تھی. میں نے ایئرپورٹ پر ان خاتون سے کہا کہ آپ ذرا اس اماں کو دیکھنا، بھائی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنے لوگ میں نے دیکھنے ہیں، یہ کہیں گم نہ ہو جائیں. اس خاتون نے وہ جو حضرت سے گئی تھی وہ بھی اکیلی گئی تھی، اور وہ کوئی 45-40 سال کی عمر کی اچھی صحت مند خاتون تھی. اس نے جو اماں کا بازو پکڑا تو اماں باتیں تو بہت میٹھی کرتی، بڑی اچھی باتیں کرتی تھی. اماں نے 2-3 گھنٹوں میں اس کو بیٹی بنا لیا، اور سارے عمرے میں مجھے نہیں پتا چلا کہ اماں کے کپڑے کیسے دھلے، اماں کے تحفے کیسے آئے، اماں کی کھجوریں کیسے آئیں، اماں نے ویل چیئر پہ عمرے کیے کیسے کیے. وہ جو اماں کی بیٹی بنی ہوئی تھی اس نے جب پاکستان ایئرپورٹ پہ لا کے ان کی ٹرالی پہ ان کا سامان رکھ کے ان کو فیملی کے حوالے کیا، تب ان کا ہاتھ چھوڑا. مطلب آپ دیکھو یہ اللہ ہے نا کیسے. وہ جو جیسے گھڑی میں وہ گراریاں لگی ہوتی ہیں نا، ایک گراری کے ساتھ دوسری کا دندانہ پھنسایا ہوتا ہے، تیسری کا. وہ حضرت والی خاتون بھی پتہ نہیں کب سے جانا چاہ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس اماں کو بھیجا تو اس کی خدمت کے لیے اس کو بھی ساتھ بھیجا. یہ کدھر سے گئی وہ کدھر سے گئی، اور وہ ایک کمرے میں جہاں 4-4 5-5 خواتین تھی، یہ 2 بھی وہاں ایک ہی کمرے میں کرتی رہی، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی.
اور مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ اماں عمرہ کر کے کیسے واپس آ گئی. یہ اللہ ہے. صرف جانا پیسوں سے نہیں ہوتا، اسباب سے بھی نہیں ہوتا، وسائل سے بھی نہیں ہوتا، جانا بلانے سے ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں، جب معبود نظر فرما دیتے ہیں، تو سب کچھ خود بخود آسان ہو جاتا ہے، رستے بھی بن جاتے ہیں، کام بھی ہو جاتا ہے. تو اس بات کو سیکھو. صرف یہ نہ کرو کہ میرے پاس فلاں چیز ہے میں بیچ کے چلی جاؤں گی، فلاں چیز ہے میں وہ دے کے چلی جاؤں گی. آپ حضور سے یہ ریکویسٹ کرو کہ مجھے آنا ہے، آپ مجھے بلائیں. بے شک آپ اپنی کوئی چیز ہی بیچ کے جاؤ، لیکن آپ جاؤ نہیں بلکہ بلائی جاؤ. بلائی جاؤ تو نبھائی جاؤ، نظر میں رکھی جاؤ، اور وہاں سے کچھ دے کے اٹھائی جاؤ. اس دعا کو پکڑو کہ یا رسول اللہ مدینے آنا ہے، آپ مجھے بلائیں اور میرے لیے اسباب پیدا فرمائیں. 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، کتنا رو گے؟ 3 مہینے آپ کے رونے سے اگر آپ مدینے چلے جاتے ہیں، اس سے بھی بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. یہ سودا مہنگا نہیں ہے. رونا سیکھو. کام رونے سے بنتے ہیں، ہنسنے والوں کے کام نہیں بنتے، رونے والوں کے بن جایا کرتے ہیں. غم کے ماروں کی حاضری مدینے کی راہ، غم کے ماروں کی حاضری مدینے کی چاہ، سب دیوانوں کی حاضری مدینے کی حاضری مدینے کی حاضری مدینے کی چاہ، سب دیوانوں کی حاضری مدینے کی حاضری مدینے کی حاضری مدینے کی. ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں کچھ طلب نہیں کرتے، ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں کچھ طلب نہیں کرتے، آنسوؤں سے لکھتے ہیں حاضری مدینے کی، آنسوؤں سے لکھتے ہیں حاضری مدینے کی، حاضری مدینے کی، حاضری مدینے کی. دن گزرتے جاتے ہیں، سال بنتے جاتے ہیں، دن گزرتے جاتے ہیں، سال بنتے جاتے ہیں، ہر برس کی حسرت بس حاضری مدینے کی، ہر برس کی حسرت بس حاضری مدینے کی، حاضری مدینے کی، حاضری مدینے کی. جا رہے ہیں جو ان کی آنکھیں جگمگاتی ہیں، جا رہے ہیں جو ان کی آنکھیں جگمگاتی ہیں، روشنی اگاتی ہے حاضری مدینے کی، روشنی اگاتی ہے حاضری مدینے کی، چاہ سب دیوانوں کی حاضری مدینے کی. رہ گئے جو اب کے بھی صبر وہ کرے کیسے، رہ گئے جو اب کے
بھی صبر وہ کرے کیسے، دل کو چیر جاتی ہے حاضری مدینے کی، دل کو چیر جاتی ہے حاضری مدینے کی، حاضری مدینے کی، حاضری مدینے کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو پاس بلایا ہوا تھا، تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضور نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تھی تو وہ ہنسی تھی، اور دوسری بات کہی تھی تو وہ روئی تھی۔ تو وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا ان سے کہ فاطمہ تمہیں بابا نے کیا کہا تھا؟ تو کہنے لگی پہلی بار انہوں نے مجھے، جب میں روئی پہلی بار، تو انہوں نے مجھے اپنے وصال کا بتایا تھا کہ فاطمہ میرا وقت آ چکا ہے، بس میں اب جاؤں گا، تو میں رو پڑی۔ پھر انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور مجھ سے، میرے خاندان والوں میں مجھ سے سب سے پہلے تم آ کر ملو گی۔ تو اس دوسری بات پر میں ہنس پڑی۔ اور حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پاک کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہی، اور اس میں وہ بیمار رہی، اور جب وصال کا وقت قریب آیا، اس 6 ماہ کے عرصے میں وہ صرف ایک بار مسکرائی تھی، اور ایک بار مسکرائی کب تھی کہ جب انہیں یہ معلوم پڑ گیا کہ اب ان کی رخصتی کا وقت قریب ہے، تو بچے چھوٹے تھے، انہیں یہ غم نہ ہوا کہ میرے بعد میرے بچے کیا کریں گے یا میرے گھر کا کیا ہوگا۔ کہتی تھی کاش کہ میرا جنازہ ایسا ہو کہ کسی کو خبر بھی نہ چل پڑے کہ اندر کیا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ حبشہ سے رہ کے آئی تھی، اور ان کے ساتھ ان کی ایک خادمہ بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حبشہ میں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی چٹائی کے ساتھ ایسے پتلی ٹہنیاں باندھ کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، جیسا اب ہمارا گہوارہ ہوتا ہے نا، اس وقت ایسا نہیں ہوتا ہوگا نا، لکڑی ہوتی ہوگی یا پھٹا ہوتا ہوگا جس میں میت لے کے جاتے ہوں گے۔ تو فرمایا کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے 2 گیلی لکڑیاں منگوائی اور ان کو ایسے یوں کمان کی طرح باندھا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ 6 ماہ میں حضور کی وصال کے بعد یہ پہلی بات ہے جو سیدۃ النساء مسکرائی، اور فرمایا اب مجھے اطمینان ہوگا، اور غسل خود فرمایا، اور کہا کہ علی سے کہنا کہ مجھے غسل نہ دیں۔ وہ اپنی میت کا غسل اپنی زندگی میں انہوں نے فرما لیا تھا۔ اور جب روز محشر ہوگا تو اعلان ہوگا، اللہ کے حکم سے فرشتہ آواز لگائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی ہے۔ سواری کیسے گزرے گی؟ جیسے آپ کی پلک جھپکتی ہے، اور اس پر بھی اہتمام یہ ہوگا کہ 70,000 حوریں ہوں گی جو حضرت فاطمہ ہی کی ہم شکل ہوں گی۔ جیسے یہ دنیا میں ہوتا ہے نا، جو کوئی بڑا MNA MPA نکلتا ہے، اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں نا، ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، 4 بلیک ہیں تو چاروں کی چاروں بلیک ہے، وائٹ ہیں تو چاروں کی چاروں، پتہ نہیں چلتا کس گاڑی میں بیٹھا ہے۔ یہ اہتمام اللہ روز محشر فاطمہ زہرا کے لیے فرمائیں گے۔ جتنی حوریں ہوں گی سب کی شکل فاطمہ زہرا جیسی ہوگی، اور وہ ظاہر نور ایسا پھوٹتا ہے کہ ایک تو حکم ہوگا کہ نیچے دیکھیں، اور ایک جب کوئی دیکھے گا ہی نہیں تو پھر چہرے کا کیا مطلب؟ یہ اعزاز ہوگا ان کا۔ وہ تو سواری میں ہوں گی، اگر ایک حور بھی ساتھ نہ ہو تو انہیں کس نے دیکھنا؟ یہ بھی حکم ہوگا کہ نگاہیں نیچی کریں، حوروں کا جھرمٹ بھی ہوگا، اس میں سواری بھی ہوگی، پھر وہ پل صراط سے گزریں گی اور جنت تک پہنچیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ اللہ پاک کے محبوب علی نبینا علیہ السلام کی صاحبزادی کی شانیں ہیں، جن میں سے بہت کچھ تو دنیا میں دکھا دی گئی ہیں، اور بہت کچھ ایسی ہیں جو انشاءاللہ روز محشر آئے گا تو پھر لوگ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ماں فاطمہ ہو تو پھر لال بھی حسین ہوتا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے درس گاہ ہے کہ آپ کان ہیں،
اور کان میں سے ہی کوئلہ بھی نکلتا ہے اور کان میں سے ہی ہیرا بھی نکلتا ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ ہیرو کی کان بننا چاہتی ہیں یا کوئلے کی کان بننا چاہتے ہیں. آپ کے گھر کی ننھی پری ہیں فاطمہ زہرا نور کلی ہے. آپ کے گھر کی ننھی پری ہیں فاطمہ زہرا نور کلی ہے. آپ کی پیشانی پر جانے آپ کی پیشانی پر جانے نبی نے کتنا پیار کیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آپ نبی کے جگر کا ٹکڑا آپ ہی ٹھنڈک آنکھوں کی. آپ نبی کے جگر کا ٹکڑا آپ ہی ٹھنڈک آنکھوں کی. آپ کے صدقے ہر بیٹی کا آپ کے صدقے ہر بیٹی کا رب نے رحم وار کیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ دعا کی ہدیہ پہنچائیے. قسمت میری چمکانا سرکار مدینے میں. قسمت میری چمکانا سرکار مدینے میں. اس بار بھی کوئی وہ جانیاں سنہری وہ جنتوں کی پیاری گنبد ہرا دکھانا سرکار مدینے میری چمکانا سرکار مدینے میں. الحمدللہ 17th بک ہے میری جو اس سال چھپی ہے نعتوں کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہ اس کی اوپننگ ہے, یہ اس کا کوٹیشن ہے اور یہاں اس کا کیک موجود ہے. الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کی محبتیں جو حضور کے نام کی ہیں ان کو سلامت رکھے اور اللہ پاک ان کو دنیا کی گندگی سے بچائے. اللہ تعالیٰ کٹنگ کو کلوز میں کر لے. آ جائیں میرے ساتھ ہاتھ رکھیں اس میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے اور اللہ کے دین کی قبولیت کا شرف عطا فرمائے. میٹھے میٹھے محمد
पे लाखों सलाम, मीठे मीठे मोहम्मद पे लाखों सलाम। जिनका कोई तुम्हारे अलावा नहीं, आसरा दोनों आलम में प्यारे नबी, जो तुम्हारे ही टुकड़ों पे पलते रहे, वो यहाँ से उठे तो कहाँ जाएंगे। जो तुम्हारे ही टुकड़ों पे पलते रहे, वो यहाँ से उठे तो कहाँ जाएंगे। वो यहाँ से उठे तो कहाँ जाएंगे। पारे 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 पे लिखा है प्यारे आका का नाम, मीठे मीठे मोहम्मद पे लाखों सलाम, मीठे मीठे मोहम्मद पे लाखों सलाम, मीठे मीठे मोहम्मद पे लाखों सलाम। या सीधी या रसूल अल्लाह, जो तुम्हारे ही टुकड़ों को पलते रहे, वो यहाँ से उठे तो कहाँ जाए, और जो यहाँ से ना उठाया तो कहाँ पाएंगे। या सीधी या रसूल अल्लाह, अपने दरवाजे से भी अता फरमाता, हम सबको यहाँ से निकलने की तौफीक अता फरमाए, और अपने करीब से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमारी मांगी और बिन मांगी दुआ को आपके वसीले से कबूलियत का शाश अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूँ या रसूल अल्लाह, फिदा करूँ या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।